تھوڑا سا میڈیا کو ٹوٹل سے کنٹرول کر لیا. سارا میڈیا آج ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کل IMF کی میٹنگ ہوئی تو وہ جو تصویر کے اندر سے مجھے انہوں نے غائب کر دیا. اور اس کے علاوہ ہمارے لوگ ٹی وی پہ نہیں جا سکتے ریپرزینٹ کرنے کے، لوگ کو اٹھا لیتے ہیں. اب صرف وکیل ہی رہ گئے ہمارے پاس جو کہ تو ان کا پلان کیا ہے؟ ایک مجھے جیل میں ڈالنے کا پلان ہے. میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ 180 کیسز ہیں تو میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ منڈے یا فرائیڈے تک یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے اب تک جو وہ عدالت میں جاتے ہیں کیس ہی سارے بوگس کیسز ہیں لیکن اتنے زیادہ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے تھوڑا مینج کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میں جیل میں چلا گیا یہ ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. ایک جج ان کی پوری مدد کر رہا ہے اس وقت تو وہ دوسری چیز ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ڈسکوالیفائی کریں گے جیل میں بھی ڈال دیں گے تو الیکشن میں تو پارٹی کو کیسے ووٹر کو کیسے روکیں گے؟ تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ جو بھی کریں یہ اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ جیت نہیں سکتے لیکن انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بلائنڈ ایلے کی طرف آپ جا رہے ہیں. جتنا بھی آپ یہ ڈیموکریسی کا قتل کریں گے کہ پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر بے استعمال کریں گے یہ صرف تب اس ایکسٹینٹ پہ چلے جائیں گے کہ الیکشن بھی فارسیکل ہو جائیں گے اور وہ بجائے الیکشن اسٹیبلٹی لانے کے اور ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے ملک کو. کیونکہ ہوپلیسنس ہے کہ ایک طرف ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمرے کے اندر اپنے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے اس کی گورنمنٹ کرا دو جتنے جی بڑا خطرناک ہے گورنمنٹ کرا دی لیکن اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو مجرموں کو اٹھا کے اوپر لا کے بٹھا دیتا ہے جو 30 سال سے ثابت ایک دوسرے کو جو چور کہہ رہے تھے جن کے اوپر باہر مذکور ہیں ان کی چوری کے. زرداری کو نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن پہ. وہ جو خدائبہ پیپر میں کیس اوپن شاٹ کیس وہ اس نے بنایا زرداری نے بنایا نواز شریف کے اوپر. وہ دو جو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے جن کے اوپر جنرل مشرف کرپٹ کہتا تھا جنرل مشرف نے ان کے اوپر کیسز بنائے. نیب کا جو چیئرمین پہلا نیب کا چیئرمین تھا جنرل امجد اس نے ہمیں بریفنگ دی ان کی فورن پراپرٹیز کی. انہی لوگوں کو لا کے اوپر بٹھا دیتا ہے ایک گھوڑا سوار. ایک اور ایف آئی آر وہ پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ساری قوم اب ان کو ایکسپٹ کرے. یہ میں تکبر کا بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا ایروگنس ایسی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی ایروگنس کی کیونکہ میں نے ان کو لے کے آیا ہوں اور جا کے ڈکلیئر کرنی شروع کر دی کیونکہ بڑا ریزنٹ پڑا ہے اسپیشلی جو ایکس سروس مین تھے انہوں نے بڑا ریزنٹ کیا ہے تو ان کو جا کے تقریریں کرتے ہیں کہ وہ اصل میں کچھ ثابت نہیں ہوا نواز شریف کے اوپر زرداری کے اوپر کہ جی وہ تو یعنی اس نے پھر کیمپین کرنے کی کوشش کی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہیں میں نے بڑا ٹھیک فیصلہ کیا. اب پرابلم کیا ہوا ان کو ایکسپٹ کروانے کے لیے اب یہاں سے اصل ڈیمیج ہونا شروع ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ 9 کو اپریل کو انڈیا کی گورنمنٹ کرائی گئی 10 اپریل کو اسپونٹینیسلی ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے سڑکوں کے اوپر سارے پاکستان میں. اگلے دن یہ کبھی ہوا نہیں پاکستان میں یہ دوسری طرف جا رہا ہوں کہ وائز آف دا بیسٹ آف ٹائمز کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ اتنا بڑا ریئیکشن آیا کہ پبلک نے شو کیا کہ ان چوروں کو نہیں ایکسپٹ کر رہے. اس کے بعد میرے جو جلسے تھے میں نے کوئی 60-70 جلسے کیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں. اس کے بعد اور بائی الیکشن آئے اور یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے پوری اسٹیبلشمنٹ پولیس گورنمنٹ کی ساری مشینری الیکشن کمیشن سب 12 پارٹیز اکٹھی سب ان کی مدد کریں اور 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت گئے. اب جب یہ عقل تو یہ کہتی ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلطی کی ہے
اور پبلک آ کے کھڑی ہو گئی ہے پارٹی کے ساتھ. زیادہ تر اس لیے کہ ان کی شکلیں جب دیکھی کہ پھر سے ان کو اوپر امپوز کرنے لگے ہیں, تو کورس کریکشن ہونا چاہیے بجائے کورس کریکشن کے. وہ کہتے ہیں کہ when you have a big hammer everything looks like a nail. تو انہوں نے وہ ہیمر چلانا شروع کر دیا اور پارٹی کے اوپر وہ تشدد کیا انہوں نے ظلم کیا. اس کے بعد کہ جو پاکستان کی تاریخ میں 2 مارشل لاز تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں, جنرل مشرف اور جنرل ضیاء. جنرل مشرف کا مارشل لا تو لبرل تھا, اس سے تو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کہ جو یہ ہوا, یہ جو اب ہوا ہمارے ساتھ پچھلے 14 مہینے میں. جنرل مشرف کیونکہ میں اپوزیشن میں تھا, وہ تو لبرل تھا, اس پہ تو ہمیں کھلی اجازت تھی, ہم ٹی وی پہ جاتے تھے, پارلیمنٹ میں بولتے تھے. کبھی کوئی کالی ویگو کا ڈالا رات کے 3 بجے آ کے آپ کے گھر کے اندر نہیں گھستا تھا اور آپ کو اٹھا کے مارتا نہیں تھا. اور ان کو جو خاص ایک یہ ہیوملیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ننگا کرتے تھے, ننگا کر کے ان کو ہیوملیٹ کرتے تھے, مارتے تھے, ٹارچر کرتے تھے. یہ شروع ہو گیا جنرل باجوہ کے دور میں, یہ بتانے کے لیے کہ ایکسیپٹ کرو ان لوگوں کو. جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہم انسان ہی نہیں, ہم بھیڑ بکری ہیں, تو ان کو مارتے جاؤ گے تو یہ اس طرف چل پڑتے ہیں. سو انہوں نے یہ کیا, ہر قسم کا کلیمپ ڈاؤن جو کہ 25 میں پچھلے سال شروع کیا. ہم لانگ مارچ کر رہے تھے, 3 لانگ مارچز انہوں نے کیا, انہوں نے کسی کو روکا ہی نہیں. اس سے 2 دن پہلے انہوں نے گھروں میں گھسے, رات کے ہزاروں گھروں میں گھسے, انہوں نے لوگوں کو اٹھا لیا, ان کو ٹیررائز کیا. ہم سب شوق میں چلے گئے کہ یہ کیا ہوا, اور انہوں نے سمجھا کہ اتنا ان کے اوپر. پھر اس کے بعد جب لوگ نکلے 25 میں, انہوں نے اتنی ٹیئر گیس شیلنگ کی اور جو ظلم کیا اور لوگوں کے اوپر مارا, جس طرح پیرٹ گنز استعمال کی. تو ان کا خیال تھا کہ یہ ایک بڑے شوق سے لوگ ہیں, ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے, برگر کراؤڈ جس کو کہتے ہیں, چپ کر کے بیٹھ جائیں گے گھروں میں. لیکن وہ پارٹی اس کے بعد بھی آگے بڑھتی گئی, تو ان کی سختی بھی بڑھتی گئی. اور پھر یہ خاص ایک آدمی کو لے کے آئے جس کی کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر ایکسپرٹیز تھی, جس نے ایک صوبے میں بڑا ظلم کیا ہوا تھا, جس نے بڑی نفرتیں ملک کے خلاف کروائی تھی اپنی حرکتوں سے, اپنے کسٹوڈیل ٹارچر سے. اس کو لے کے آئے, اور اس نے ہمیں جس طرح کہ ہم کوئی باہر کے ٹیررسٹ ہیں, اس نے ہمارے کو شروع کر دیا, جس میں شہباز گل کو ٹارچر کیا. پہلا وہ ہمیں شوق مل رہا اس کو, یعنی اس کو جس طرح ہیوملیٹ کیا اور 2 دن رکھا اور جو سے مارا. پھر اعظم سوادی اس سلسلے میں ٹویٹ کی کہ تھینک یو جنرل باجوہ فار NRO2. اس ٹویٹ کے اوپر بچوں کے سامنے, یعنی اس کے جو گرینڈ چلڈرن اور بیوی کے سامنے صبح کے 3 بجے وہ 30-40 لوگ اس کے سب کے سامنے مارا اس کو, اور اس کے بعد پھر اس کو لے کے گئے, اور پھر اس کو وہ نامعلوم افراد نے ننگا کر کے پھر اس کو ٹارچر کیا اور مارا. ابھی تک اعظم سوادی کی بیوی ٹراماٹائز, سائیکاٹرک ٹریٹمنٹ لینی پڑی, بچے ٹراماٹائز, جو گرینڈ چلڈرن تھے وہ ٹراماٹائز. اس کے بعد, اور اس سے پہلے ارشد شریف کا, اس کو پہلے انہوں نے وہ تھریٹ کیا, پھر اس کو اس کے اوپر کیسز کیے, پھر اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ میری زندگی خطرے میں ہے, اور وہ اس کے بعد ملک چھوڑ کے جب گیا اس کو کینیا میں اس کو اسیسینیٹ کیا. پھر انہوں نے میرے اوپر اٹیمپٹ کیا 3 نومبر کو, کیونکہ پارٹی اور پاپولر ہوتی, جو یہ کرتے تھے وہ اور زیادہ پارٹی اوپر جا رہی تھی. 3 نومبر کو میرے اوپر اٹیمپٹ کیا, اور پھر اٹیمپٹ ہی نہیں کیا, پھر جو انویسٹیگیشن تھی اس انویسٹیگیشن کو سیبوٹاج کیا, جس پہ ان شارٹ جو انہوں نے گورنمنٹ نے بیانیہ بنایا ہوا تھا یا پولیس نے کہ ایک شوٹر تھا, دینی انتہا پسند تھا, اور میں پہلے سے پریڈکٹ کیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے ذریعے مجھے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے جو فائنڈنگز آئی, جو فورینسک رپورٹ آئی, آئی وٹنسز آئے, وہ 3 شوٹرز دیکھے, وہ ڈیتھ ٹریپ تھا, وہ اللہ نے بچا لیا. تو وہ انہوں نے سیبوٹاج کر دی, وہ ہماری جائیگا کی رپورٹ, کیونکہ یہ بے طاقتور ہے اب لا. اس کے بعد پھر میرے اوپر ایک اور اٹیمپٹ کیا 18 مارچ کو,
بڑے وہ بھی اللہ نے خاص بچایا. انہوں نے پورا پلان کیا ہوتا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کا. ادھر سے پھر میں بچا. اس سے پہلے ایک اور ایونٹ ہوا تھا, ہیلی کاپٹر, ہم فلڈس تھے تو ڈی آئی خان سے ہیلی کاپٹر پہ, بڑا ہیلی کاپٹر تھا کے پی گورنمنٹ کا, ایک دم وہ اس کا وہ نیچے آنا شروع ہو گیا, ہائٹ لوز کرنا شروع ہو گیا. پتا چلا غلط فیول مکس اس کا غلط کیا گیا ہے. وہ پتہ نہیں اللہ نے کیسے بتایا ہے کہ نہیں تو پہاڑی علاقہ تو وہ لینڈ نہیں کر سکتا. تو ایک بس اسپیڈ ملی اور پہنچتے وہاں رک گئے میری تو وہ بچ گئے. اور بھی ایک دو اٹیمپٹس تھے لیکن اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد یہ جو فائنلی یہ جو انہوں نے کیا 9 مئی کا, یہ 9 مئی کا اتنا بڑا یہ مذاق ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی غداری ہوگی ملک سے. 9/11 ہے پاکستان کا. 9 مئی کو کل سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ ڈیٹیل ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو انکانسٹیٹیوشنلی اینڈ ان لافلی وہاں سے ایبڈکٹ کیا گیا. سو کیا اور صرف وہ ان لافل نہیں تھا کیونکہ وہ اریسٹ نہیں تھا, وہ رینجرز یا کمانڈوز نے کچھ اٹھایا تھا. کیونکہ ہمارے میرے ساتھ 3-4 کمانڈوز تھے, وہ ساروں نے کہا, وہ ایس ایس جی کے تھے, سب نے کہا کہ جی ہم یہ جانتے ہیں رینجرز یہ کمانڈوز تھے. اینی وے جس طرح انہوں نے مجھے پکڑا تو آپ نے سب نے بھی تو دیکھا ہوگا, لوگوں کو مارا انہوں نے ڈنڈوں سے. اب بیچارہ وہ ہائی کورٹ کا وہ اسٹاف بیٹھا ہوا تھا اس آفس میں, ان کو مارا, ہمارے وکیلوں کو مارا, مجھے بھی ایک تھا. تو اور جس طرح لے کے گئے تو کوشچن یہ ہے کہ کیا پبلک کا جو ریئیکشن تھا وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا. کیا میرے ورکر جنہوں نے اس طرح کی ابڈکشن دیکھی جو انلیگل اور ان لافل تھی, کیا ان کا کانسٹیٹیوشن رائٹ نہیں تھا کہ پروٹیسٹ کرنا, پرامن احتجاج کرنا. مجھے تو پتا ہے کہ کیا ہوا اس کے بعد, کیونکہ مجھے تو باہر کر دیا ہمیں جا کے. تو جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا تو جج نے پہلی دفعہ مجھے بتایا تھی کہ یہاں بڑا وائلنس ہوگا, یہاں بڑی توڑ پھوڑ ہوگی, آرسن ہوا. تو میں نے تو امیڈیٹلی کنڈیم کیا, کیونکہ ہم نے تو 27 سال کی پالیٹکس میں کبھی بھی الاؤ نہیں کیا وائلنس. ہماری تو ساری پالیٹکس یہ تھی کہ لوگوں کے بیچ میں رہ کے کرنا ہے, اور وہ پیسفل پروٹیسٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوا ہے کہ کورٹ کمانڈر کا گھر جلا دیا گیا, اور یہ جو ریڈیو پاکستان جلا دیا گیا, اور 2-3 ایک وہ عسکری ٹاور وہ جلا دیا گیا. آہستہ آہستہ کیونکہ پہلے تو سارے اور 48 آورز میں ٹوٹل کریک ڈاؤن. وہ ہو سکتا ہے کہ 10,000 لوگ آپ 48 گھنٹوں میں پکڑ لیں اگر آپ کا پہلے سے پلان نہیں بنا ہوا تھا. کیونکہ کسی کے پتہ چلاتے ہیں, آپ ان کے گھر کے پتے لیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ 48 گھنٹے میں ایک دم 10,000 لوگ پکڑ کے جیل میں ڈال دیے, ساری لیڈرشپ پکڑ لی. اور جو سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوئی. کہ ہم کہہ رہے 2 ورژن ہے نا, ہم کہہ رہے ہمیں تو آج تک پتا چل گیا کہ یہ انوائٹ کیے ہوئے تھے لوگ, ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو پتا تھا کہ کیا پارٹی نے کبھی کیا اس کی ایسے, تو ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کو اندر گھسایا گیا جنہوں نے یہ کروایا. لیکن ون سائیڈڈ ورژن, کوئی انویسٹیگیشن نہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں. جج, جوری اینڈ ایکسیکیوشن نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے کیا میرے کو مارو. اس سے بھی زیادہ آپ سب کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خوفناک جو چیز وہ یہ ہے کہ 25 لوگوں کو اس دن شہید کیا. 16 کے پاس تو ہمارے ان کے پورے ایڈریسز پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں, لیکن جو باقی 9 لوگ ہیں وہ غائب ہیں, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. کیونکہ وہ ان کے سارے لوگ اتنا زیادہ ایک خوفناک سچویشن بنا ہوا ہے, اتنا زیادہ لوگوں کو ڈرایا گیا کہ وہ چپ کر کے بول ہی نہیں رہا. کیونکہ ہر کسی کو تو پکڑ اٹھا کے لے جاتے ہیں, رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن پھر 16 لوگ کیا آپ کے 16 ڈیتھس, ایک پولیس والے کو یا ریڈر کو گولی نہیں لگی. اس کا مطلب سب کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے. تو 16 لوگوں کو گولیاں لگی, 16 لوگ شہید ہوئے, 9 مسنگ.
اوپر سے 100 لوگوں کو بلٹ وونڈز تھی اور 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹ گئی کیونکہ گولیوں سے ان کی ٹانگیں ضائع ہو گئی. ایک آدمی اس وقت پیرالائز ہے, اس کی کمر میں گولی لگی. اور آپ یقین کریں ایک کسی نے بولا ہی نہیں اس کے اوپر کوئی, یعنی وہ کورٹ کمانڈر کا بڑا برا ہوا, ہم سب کنڈیم کرتے ہیں, لیکن انسانی جانیں گئی ہیں. وہ کسی کے ان کے بچے تھے, کسی کے بیٹے تھے, کسی کے ہسبینڈ تھے, ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ مجھے لوگ ایک مینشن نہیں ہے. ہم ایف آئی آر نہیں کروا سکتے, کوئی ایف آئی آر نہیں کروا سکا کہ جو ان کے جو رشتہ دار شہید ہوئے. ایک تو پولیس کا ڈر اتنا زیادہ, تو ایک خوف کی فضا بنا کے سارا جو